میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فاطمہ کی شادی عرش پر علی سے کر دی ہے۔ فاطمہ کی شادی اللہ نے عرش پر علی کے ساتھ کر دی ہے۔ ایک روایت کے اندر حضور نے پوچھا، جبرائیل علی اور فاطمہ کی شادی کہاں ہوئی؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر، اور ایک روایت کے مطابق 7ویں آسمان پر۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا، میں نے پڑھا خطبہ نکاح۔ تو فرمایا جبرائیل، فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو فاطمہ کا ولی کون بنا؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی خود خدا بنا۔ یا رسول اللہ اب عرش پر تو علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب آپ زمین پر بھی علی اور فاطمہ کی شادی کر دیں۔ علی اور فاطمہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اختصار کے ساتھ شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ اب حضور کے گھر تو خود فقر ہے، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری کائنات دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہے، تو شادی کا جوڑا کہاں سے آئے گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں عروسی جوڑا لے کر حاضر ہوئے، جسے آج ہم لہنگا کہتے ہیں۔ یہ زیب تن کرے گی فاطمہ، جوڑا آ گیا۔ حضور نے فرمایا، علی ولیمے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ کچھ کھجوریں اور کچھ جو ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے ولیمے کا کھانا جو ہے وہ میں دوں گا۔ اب منافق لوگ اب بھی جیسے منافق ہیں اس دور میں بھی تھے، وہ لوگ باتیں کرنے لگ گئے، منافق کہنے لگ گئے کہ کھانا 10 آدمیوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا سارا مدینہ لیا ہے۔ منافقوں کو اس وقت بھی شک تھا، آج بھی شک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک تک جب یہ منافقوں کی بات پہنچی تو حضور نے اپنے دونوں چاچوں کو حضرت حمزہ اور عباس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے حمزہ اور عباس، علی اور فاطمہ کے شادی کا کھانا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور 10 آدمیوں کی ٹولیاں بناتے جاؤ اور میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ اب کتب احادیث کے اندر آیا ہے کہ علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا 3 دن اور 3 رات چلتا رہا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو 10 بندے نہیں کھا سکتے، وہ 3 دن اور 3 راتیں کھانا چلتا رہا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے، کھانا پھر بچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو لوگ علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آ سکے، ان کا کھانا ان کے گھروں میں پہنچایا جائے۔ گویا کہ مدینہ منورہ کے گھر گھر میں علی اور فاطمہ کے شادی کا کھانا پہنچایا گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر کیا تھا؟ ان کی یلتقیان مل گئے آپس میں، 2 سمندر، ایک سمندر علی شیر خدا اور دوسرا سمندر فاطمہ الزہرا۔
تو جب ان کا ملاپ ہو گیا، ان کی ملاقات ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان میں سے ایک موتی نکلا اور ایک مرجان نکلا۔ موتی چونکہ سفید ہوتا ہے تو یہ سفید رنگ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ تھا، کیونکہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور مرجان سرخ ہوتا ہے اور یہ خون حسین